آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ جی 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 دلیل ہے نا. جی جس فرمائیں. طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے تو اس کے بعد چلے گئے نا، اٹھائے گئے ہیں آسمان پر، تو زندہ اٹھائے گئے. مکمل تذکرہ موجود ہے کہ پہلے موجود تھے، اس کے بعد اللہ نے زندہ اٹھا لیا. جی اس طرح دجال پہلے موجود ہے، اس کے متعلق تذکرہ حدیث میں موجود ہے. اگر امام مہدی جو ہیں وہ اگر موجود ہوتے، پیدا ہو چکے ہوتے یا پیدا ہونے ہوتے پہلے ہی، تو اس کا تذکرہ حدیث میں موجود ہوتا، کہیں بھی کسی جگہ اس کی مطلب وضاحت موجود ہوتی. اس کے بعد دوسرے نمبر پر حدیث کے الفاظ ہیں کہ یکون فی آخر امتی خلیفتن، جی کہ اللہ ان کو آخر میں جو نا اس امت کے آخر میں بھیجیں گے، وہ آخر میں خلیفہ ہوں گے. اچھا، میرا ایک سوال ہے محترم، اگر کل حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو، کل ہو رہا ہو، تو کیا وہ کل ہی پیدا ہوں گے اور کل ہی بڑے ہو جائیں گے اور کل ہی ظہور کریں گے؟ مستقبل نہیں مطلب میں آپ کے بلکہ آپ کے سامنے ایک روایت رکھتا ہوں. یہ تقریباً اگر میں بھول نہیں رہا تو مستدرک علی الصحیحین کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب وہ امام ہیں، خلیفہ ہیں، خلیفۃ اللہ مہدی ہیں، وہ جب ظہور کریں گے تو وہ ابن اربعین، یعنی ان کی عمر اس وقت 40 سنتاً 40 سال ہوگی. تو ہمیں کیا پتہ اس وقت شاید امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہوں اور وہ اپنی عمر گزار رہے ہوں اور ظہور کے قریب ہوں. کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیدا نہیں ہوئے؟ کیا کوئی گارنٹی ہے ہمارے پاس؟ جی جی وہ اس لیے پیدا نہیں ہوئے. دیکھو ان کے متعلق حدیث میں موجود ہے کہ جو ابو داؤد میں روایت موجود ہے کہ وہ اہل بیت سے ہوگا، ایک اس کے بعد فاطمہ کی اولاد سے ہوگا، نمبر 2. نمبر 3 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث نمبر 4282 ابو داؤد میں کہ اس کا نام میرے نام جیسا اور باپ کا نام عبداللہ ہوگا. جی تو اس نام کا وہ آپ بتا دیں کون ہے جس کے متعلق آپ کا نقطہ نظر ہو کہ یہ امام مہدی ہو سکتے ہیں. نہیں، اصل میں بات یہ ہے محترم، میرا نقطہ نظر نہیں ہے، میں تو آپ سے مطلب استفادہ کرنا چاہ رہا ہوں. میں اگر کوئی دل چیز، کا نقطہ نظر ہے نا. کوئی اگر شکوک و شبہات اگر میرے ذہن میں ہے تو وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اصل میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو الفاظ آپ نے کہے ہیں، یہاں تک تو صحیح روایات میں موجود ہے کہ ان کا نام میرے نام پر ہوگا محمد، اور جو دوسرا ہے کہ ان کے باپ کا نام میرے باپ پر ہوگا، تو محدثین نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو ہے یہ اس کا اضافہ کیا گیا ہے کہ بات، اب مجھے نہیں پتہ، آپ اس کی تصدیق کریں گے، اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو آپ کا اپنا موقف پیش کریں گے کہ یہ جو ہے کہ اسم ان کا جو ہے اور ان کے باپ کا نام میرے باپ پر ہوگا، اس کا اضافہ کیا گیا ہے، یہ صحیح روایات میں نہیں ہے. چلیں اگر اس بات کو بھی ہم چھوڑتے ہیں، حضرت امام ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں، اگر میں نہیں بھول رہا تو انہوں نے لکھا کہ اللہ کی زمین کسی دور میں بھی حجت خدا سے خالی نہیں رہی. تو اس حجت خدا سے مراد کیا ہے؟ اگر آپ کیونکہ ہم اہل حدیث جو ہیں وہ امام ابن تیمیہ کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں اپنا، بلکہ قائد سمجھتے ہیں، نماز بھی سمجھتے ہیں، کافی چیزوں میں انہیں وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں. تو انہوں نے منہاج السنہ میں غالباً یہ کہا ہے کہ زمین اللہ کی حجت سے خالی نہیں ہے. تو اس وقت اللہ کی زمین پر حجت الہیہ کیا ہے؟ اگر آپ اس کی وضاحت کر دیں. اگر یہ قول نہیں ہے تو آپ تردید کر سکتے ہیں کہ ابن تیمیہ کا قول نہیں ہے. نہیں، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جو قول ہے ان سے مراد یہ ہے کہ ہر دور میں جہاں اچھے حکمران ہوتے ہیں وہاں برے حکمران بھی ہوتے ہیں. جی اس طرح جہاں حجت اللہ اگر نہ ہو اس کائنات میں تو کائنات باقی نہ رہے. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو خلیفہ کے متعلق وہ ہے، کیونکہ حجت اللہ سے مراد یہ ہے کہ خلافت ہے، جہاں مطلب کیا ہے، حکومت ہے، اچھے لوگ ہیں، تو وہاں ان کا موقف یہ ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کبھی یہ موقف نہیں رہا کہ وہ یہ کہیں کہ امام صاحب پیدا ہو چکے ہیں. اور جس طرح ایک گروہ کا موقف یہ ہے کہ جو حسن عسکری کے بیٹے محمد بن حسن العسکری ہیں، وہ امام مہدی اچھا ایک بار غائب ہو گئے، اس کے بعد دوبارہ آ گئے، غائب ہو گئے. تو یہ چیزیں کیا ہے کہ یہ دلائل سے بہت دور ہیں. احادیث کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق امام مہدی پیدا ہوں گے، اس کے بعد وہ یعنی کہ ان کو اللہ تعالیٰ یہ مقام عطا فرمائیں گے، علامات قیامت میں سے ہے. تو اس طرح اگر کوئی ایسا تذکرہ ہوتا تو جیسے عیسیٰ علیہ السلام، جیسے دجال کے متعلق تذکرہ موجود ہے، اسی طرح یہ بھی تذکرہ ہوتا کہ وہ پہلے اس طرح غائب ہوں گے، اس طرح ہوگا. تو پھر اس کے بعد میرا سوال یہ ہے
کہ جو یہ کہتے ہیں کہ پیدا ہو چکے ہیں غائب ہو گئے ہیں، تو ان کے جو نا مطلب غائب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کے حکم کے تحت کوئی قرآن و سنت میں ہے کوئی؟ مجھے اس بات کا بالکل پتہ نہیں ہے. میں بات محترم یہ کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اے میری امت، میں تمہیں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. قیامت تک یہ رہیں گے، جب تک جڑے رہیں گے آپ ہدایت پر رہیں گے قرآن و اہل بیت کے ساتھ. تو اس کا ایک منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قرآن اور اہل بیت قیامت تک موجود ہیں. کیا قرآن اور اہل بیت موجود ہے، اور اہل بیت وہ ہیں کہ جن کے ساتھ ہم جڑے رہیں گے اور گمراہ نہیں ہوں گے. یہ حدیث ثقلین ہے جو متواتر بھی ہے، مشہور ترین ہے. اچھا، ایک چیز یہ ہے، اور دوسری میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ کیا واقعتاً اہل سنت کتب میں کوئی بھی ایسا موقف بالکل موجود نہیں ہے؟ کسی محدث نے اہل سنت میں یہ نہیں کہا کہ امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں؟ اس طرح کے کوئی دلائل موجود ہی نہیں ہیں اہل سنت میں. آپ نے سوال کیا کیا تھا بلا؟ میرا سوال یہ تھا کہ کیا واقعی کتب اہل سنت میں اس طرح کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی اشارہ نہیں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں؟ بالکل اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. بس یہی آخری سوال ہے، اور اس کے علاوہ اس کے بعد اگلا سوال لیتے ہیں. جی جی، اچھا کیا ہے، آپ نے سو کہ لمبی گفتگو کی تھی، مجھے سمجھ نہیں آیا کیا. محترم میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ آ رہی ہے. کتب اہل سنت میں کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ کیا کتب اہل سنت میں واقعتاً اس بات کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں؟ جی جی، جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ ہمارا جو اہل حدیث کا موقف ہے، کسی بھی عقیدے کی بنیاد کے لیے ہمیں قرآن اور حدیث کی ضرورت ہے. اس نمبر پر اہل سنت میں کہیں بھی حدیث میں تذکرہ موجود اس کے بارے میں نہیں ہے جس پر عقیدہ کھڑا کیا جا سکے. اور جن کا موقف یہ ہے وہ یعنی کہ جو موقف آپ نے بتایا ہے، جن کا موقف یہ ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں، ان کا موقف بغیر دلیل ہے. اسی طرح آپ نے ایک اور بات کی ہے کہ جس حدیث میں یہ موجود ہے کہ ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کی طرح ہوگا، تو وہ روایت درست نہیں، وہ روایت بالکل صحیح ہے، اور آپ سنت کا اس پر اتفاق ہے جی کہ یہ روایت درست ہے، صحیح ہے. تو اس لیے یہ بنیادی شرائط رکھی جاتی ہیں. جی. اب آپ نے فرمایا، جو مجھے سمجھ آیا، کہ وہ جو روایت ہے وہ روایت بالکل ٹھیک ہے، اور امام مہدی علیہ السلام کے والد محترم کا نام جو ہے وہ اللہ کے پاک پیغمبر کے والد محترم کے نام پر ہے، عبداللہ نام ہے. مجھے یہ سمجھ آئی ہے. چلیں ہم اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ کرنے کی طرف چلتے ہیں، یعنی اس کا اختتام کرتے ہیں. محترم، آخری سوال یہ ہے، ظاہر سی بات ہے بہت سارے سوالات رہ جاتے ہیں، جو دوبارہ کچھ ذہن میں آئے میں ضرور آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا، آپ کو جوائن کریں گے ہم. لیکن آج کا جو آخری سوال یہ ہے کہ کیسی حکومت ہوگی؟ اور ایک جو حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام کی ہیلپ کے لیے، ان کی حکومت میں ان کے مدد کے لیے سیاہ پرچم جو ہیں وہ نکلیں گے، اور وہ امام مہدی علیہ السلام کی مدد کریں گے. آپ ذرا اس حدیث کی وضاحت کر دیجئے گا کہ اہل حدیث کی نظر میں اس حدیث کا مقصد کیا ہے، اور اس کے بعد ذرا میں چاہتا ہوں کہ دل کھول کے امام مہدی علیہ السلام کے اس دور پاک میں جو اللہ کی رحمتیں ہوں گی، فضائل ہوں گے، جو برکتیں ہوں گی، جو آسمان و زمین والے راضی ہوں گے، اس دور اور عدل کا آپ بات کر دیجئے، تو انشاءاللہ پھر یہاں پہ ہم اختتام کرتے ہیں. باقی رہی بات قرآن مقدس شروع کرتے ہی اللہ پاک فرماتے الذین یؤمنون بالغیب، مومن وہ ہیں جو غیب پر یقین رکھتے ہیں. تو غیب جو نظر نہیں آ رہا، جو چھپا ہے، اس پر یقین رکھنا ایمان کی سب سے بڑی علامت ہے، کو قرآن میں شروع میں ہے. لیکن چلیں، ہم ہیں اہل حدیث، ہم نے قرآن اور احادیث کی بنیاد پر اپنے عقائد رکھنے ہیں. اللہ ہمیں اسی پر جو ہے نا وہ رکھے، زندہ رکھے. آپ اس سوال کا جواب دیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہاں خلافت جی، کا ذکر کیا ہے اور اس آپ کا نے جو بات عدل و کی ہے، انصاف کا ذکر کیا ہے. ہاں جی، پہلے نمبر پر آپ نے الذین یؤمنون بالغیب جو پڑھا ہے، who believe in the unseen, establish prayer and spend out of what we have provided for them. یعنی کہ وہ یؤمنون بالغیب کچھ اور ہے. جی ٹھیک ہے، یہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہ جنت جہنم، اللہ کی ذات کے متعلق جی یہ چیزیں، فرشتوں کے متعلق یہ چیزیں ہیں. جی
तो नहीं, वो मैंने जहाँ तो हमने एक मैंने तो एक यानी कि शागिर्द होने के तौर पर ये रखा सामने कि मेरा उस्ताद क्या कहते हैं। नहीं, ये तो बतौर मज़ाक था। चलें। हज़रत तफضل निकाला इसे। अच्छा, अच्छा उसके बाद जो जो बात आपने की है फ़ज़ाइल के मुताबिक, हमारा मौक़िफ़ ये है कि जब इमाम साहब आखिर में आएँगे, तो अल्लाह ताला ने इनको जो खिलाफत अता फ़रमानी है, खिलाफत क्या होगी कि जिसमें अदल का निज़ाम कायम होगा बिल्कुल, और इस तरह खुशहाली का दौर दौरा होगा, और इस तरह अल्लाह ताला मतलब इतनी खुशहाली अता फ़रमाएँगे कि हर तरफ यानी कि ज़ुल्म और जबर का ख़ात्मा, और ज़मीन में यानी कि अदल ही अदल अल्लाह की तरफ से भर जाएगा। जी। तो उसके बाद फिर इतना लोगों को भर-भर कर वो अता करेंगे, और उनके साथ सिर्फ़ अहले ईमान, मोमिन लोग होंगे, वो नीले झंडे वाले हों, पीले झंडे वाले हों, बिल्कुल। स्याह झंडे वाले हों, लाल झंडे वाले हों, तो इस तरह नहीं, वो मैंने ये चीज़ है। कलर का मैंने नाम इसलिए लिया है क्योंकि हदीस में कलर है ना, तो हम अहले हदीस हैं, फिर मैंने तो इसलिए अब ये कोई बुलाती है, थोड़ा-सा महसूस कर रहे हैं। तो इस रिवायत के मुतालिक हम दूसरी वो कर लेंगे। दूसरी टर्म में अभी देखा आपने वो आवाज़ आ रही थी। जी, जी। जी, चलें आप मैंने इस इसी बात को वाइंड अप किया। अगर अगर आपने अपना आखिरी सवाल जमात को सिर्फ़ मुकम्मल कर दिया तो हम वाइंड अप कर देते हैं।